أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم وليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ويتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم. تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ان یدعونا نہیں وہ پکارتے یار وہ پکارتے من دونی ہی اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ الا مگر اناسا عورتوں کو یعنی دیویوں کو. جب کسی جملے میں الا آ جائے پھر ان کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں وہ پکارتے اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ مگر دیویوں کو. وَإِن يَدْعُونَا اور نہیں وہ پکارتے الا مگر شیطانم مریدا شیطان کو سرکش شیطان کو. لعنہ اللہ لعنت کی جس پر اللہ نے لعنت کی اس پر اللہ نے یعنی شیطان پر اللہ نے لعنت کی. وقال اور یہ شیطان کہہ رہا ہے وقال اس نے کہا لأتخذن کہ میں لازمی تو ضرور میں لوں گا من عبادکا تیرے بندوں میں سے نصیبم مفروضہ نصیبم ایک حصہ مفروضہ مقرر کیا ایک حصہ میں ضرور تیرے بندوں سے لوں گا. وَلَأُذَلِّنَّهُمْ اور میں ضرور انہیں بہکاؤں گا. وَلَيُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں ضرور انہیں آرزویں امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا. وَلِيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ وہ چیریں گے آذان کان انعام مویشی جانوروں کے. وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا. فَلْيُغَيِّرَنَّ کہ تاکہ وہ تبدیل کریں خلق اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا اور جس نے بنایا شیطان کو ولیًا دوست من دون اللہ کو چھوڑ کر فقد پس یقیناً خسرا وہ خسارے میں پڑ گیا خسرانہ مبینہ کھلے خسارے میں واضح خسارے میں. یعدہم وہ وعدہ کرتا ہے تم سے ان سے یمنیہم اور وہ انہیں امیدیں دلاتا ہے.
وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وما اور نہیں یعدہم وعدے ان کے، شیطان کے وعدے ان سے، یعدہم الشیطان، شیطان کے اوپر زبر تو شیطان کے وعدے نہیں ان سے وعدے شیطان کے، الا مگر غرورا، یہاں پہ جب الا آ گیا تو ماں کا ترجمہ آ گیا نہیں، اور نہیں شیطان کے وعدے مگر غرورا، دھوکا، غرور کا دھوکا کو، اولئک، اور وہ لوگ ہیں ماواہم جن کا ٹھکانہ ہے جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے عنہا اس سے محیصا، نکلنے کی کوئی صورت، والذین، اور وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور جن عمل صالح کی، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار، ہم ان قریب ہم یعنی ضرور بضرور ہم داخل کریں گے جنتوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے، وعد اللہ، اور اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون سچائی میں بڑھ کر سب سے زیادہ سچا ہوگا من اللہ سے زیادہ سچا، قیلا اپنی بات میں، لیس بامانیکم، نہیں ہے، لیسا نہیں، بامانیکم تمہاری خواہشوں پر، ولا امانی اہل کتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشوں پر، من یعمل، بلکہ جو کوئی عمل کرے گا، سوءً کوئی برائی، یجزا بھی، تو بدلہ دیا جائے گا اس کا، ولا یجد لہو من دون اللہ، ولا یجد، اور نہیں وہ پائے گا لہو اس کے اپنے لیے من دون اللہ کے سوا، ولی ولا نصیرہ، کوئی مدد، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، ومن یعمل من الصالحات، جو کوئی عمل کرے گا نیک عمل، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، مگر ہو وہ مومن، فاولئک یدخلون الجنہ، تو بس وہ ضرور وہ اولئک وہ لوگ یدخلون الجنہ، داخل کرے گا وہ انہیں جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، نقیرہ دل کے برابر بھی، یا گٹھلی میں جو ایک سوراخ ہوتا ہے اس کے برابر بھی، ومن احسن دینا ممن اور اس سے بہتر، ومن، اور کون، احسن، اس سے سب سے بہتر کون ہوگا، دین میں، ممن، اس سے جو اسلم وجہہ، جس نے جھکا دیا فرمودار ہو گیا وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ محسن ہو یعنی احسان کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیف، اور جس نے پیروی کی ملت ابراہیم حنیف، ابراہیم کے دین کی جو یکسو تھا، یعنی دین ابراہیم کی، یا ابراہیم کے بارے میں یکسو سکتا ہے، دین کے بارے میں یکسو، ایک اللہ کی بات کرنے والا، واتخذ اللہ، اور بنا لیا اللہ نے، اللہ کے اوپر پیش ہوتا ہے اس کا اللہ فاعل بنانے والا اللہ ہے، واتخذ اللہ، اور بنا لیا اللہ نے، ابراہیم کو، ابراہیم پر زبر ہے تو یہ مفعول ہے، واتخذ اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیل، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خلیل یعنی دوست، ایسا دوست، دلی دوست اس کو خلیل کہتے ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہی بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ گھیرنے والا، ہر چیز کو اللہ گھیرے ہوئے ہے، یعنی اس کے احاطہ میں ہے، تو تھوڑی سی اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ کل ہم نے جیسے پڑھا کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا جرم بتایا، شرک کو، جس شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، اور جس نے شرک کیا وہ دور کی گمراہ ہے، وہ دور کی گمراہ بھٹک گیا وہ دور۔ اب یہ شرک کیا ہے، ایک تو یہ شرک ہے ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ یہاں پہ جا بات مشرکین مکہ کی بات ہو رہی پہلے دفعہ کہ یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، وہ دیویوں کو پوجتے تھے، اور انہوں نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے مؤنث، یعنی عورتوں کے نام پر رکھے ہوئے، وہیں یدعون من دونہ، وہ نہیں وہ پکارتے مگر اس کے علاوہ اللہ کے چھوڑ کر، مگر اناسا یعنی دیویوں کو، ان دیویوں کو وہ پکارتے تھے، یعنی ان دیویوں کے نام جو رکھے ہوئے تھے، منات، لات، عزا، یہ سارے دیویوں کے نام، یہ سارے مؤنث نام تھے، اور دوسرا وہ پھر فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس لیے ان کو بھی وہ بھی انہوں نے اپنے طرف سے ان کو بھی عورتوں کا درجہ دیا ہوا تھا۔
اس کے ان کے طرح کہ وہ نہیں پکارتے مگر دیویوں کا، وہی یدعونا الا شیطان مریدا، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، یعنی جو دیویوں کو پکارتے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے، اصل میں وہ عبادت کر رہا ہے شیطان کی ہے، شیطان کی، اس کے اللہ کے علاوہ جس کو بھی آپ پکارتے ہیں، دیوی کو پکاریں یا کسی اور شخص کو پکاریں، آپ کسی قبر میں جو بزرگ چلے گئے ان کو پکاریں، سب کس کی ہو رہی ہیں عبادات؟ اللہ کے سوا چھوڑ کے جو بھی ہو رہی ہیں وہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں علم عہد علیکم یا بنی آدم الا اللہ تعبد الشیطان، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ دیا اولاد آدم شیطان کی بات نہ کرنا؟ نہیں، شیطان کی بات تو کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی کسی سے بھی پوچھا وہ کبھی بھی نہیں کہے کہ میں شیطان کی بات کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے نا دوسری جگہ سورہ مریم یا ابتی لا تعبد الشیطان، سید ابراہیم اپنے باپ سے کہتے ہیں اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے وہ میرے رحمان کا اس سے اس کی نافرمانی کرنے والا ہے، اس لیے ان کو بنایا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمعون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، بے شک لوگ آخرت یقین نہیں رکھتے، یقین فرشتوں کے نام عورتوں کے نام کی طرح رکھتے ہیں، فرشتوں کے نام بھی انہوں نے عورتوں کے نام رکھ دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر فرمایا کہ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹوں کو چن لیا اور اپنے لیے بیٹیاں چن لی ہیں، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ یعنی اللہ کے لیے تو اپنے بیٹیاں بنا دے، اپنے لیے بیٹوں کو مانگتے ہیں، تو یہ فرشتوں کے نام بھی عورتوں نے۔ آج کل ہمارے یہاں بھی تھوڑا سی رواج ہے، اگر ہم غور کریں، غور ہم نہیں کرتے کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کے نام بچیوں کے نام فرشتوں پہ رکھ دیتے ہیں، یعنی ہم نے بھی سمجھا کہ انڈائریکٹلی، جیسے ملائکہ بچی کا نام، اب وہ کیا ہے؟ عورت ہے، اور ایک فرشتہ نہیں، فرشتوں کی جمع، وہ ہمارے ملک میں بچیاں پھر رہی ہیں ملائکہ کیا مطلب؟ انڈائریکٹلی آپ بھی ان کا بھی الگ، بغیر سے ہم اس نظریہ یہ نہیں ہے، مگر یہ غلط ہو رہا ہے کہ اس کو آپ فرشتوں کے نام پہ اپنی بچیوں کے نام رکھ رہے ہیں، یعنی فرشتہ اپنی بیٹیوں کا فرشتہ بنا رہے ہیں، وہ فرشتوں کو بیٹیاں بناتے تھے، ہم اپنی بیٹیوں کو فرشتہ بنا رہے ہیں، اس سے ذرا بچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، یہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے، جو کام بھی اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا ہوگی فرشتے وہ شیطان کی ہوگی، اور شیطان کو لعنہ اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی رحمت سے اللہ نے دور کر دیا، اور جب شیطان کو اللہ نے دور کر دیا رحمت سے، پھر اللہ سے اس نے شیطان نے اللہ کے سامنے وعدے کیے، اللہ نے کے سامنے اس نے یہ کہا ہے وقالت اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ میں ضرور بضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ، میں ضرور لے لوں گا، تو ان میں سے ایک مقرر حصہ لے لوں گا۔ اب حصہ لینے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ کہ جو لوگ چڑھاتے ہیں بتوں کے آگے، چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا اپنے یہاں بھی بزرگوں کے جا کے ان پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، یہ اس کا شیطان کا حصہ چلا جائے، شیطان کا حصہ ہے۔ جو بھی آپ کسی بزرگ کے نام پہ جو مدفون ہے اس شخص کے نام پہ نکالتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، یا جہنم کا وہ کوٹا بھی ہو سکتا ہے، جن میں شیطان کے بہکاؤ میں آ کے جو جہنم میں لوگ جائیں گے، ہوتا ہے وہ اس کو بھی وہ بھی اس کا حصہ ہو، تو اس لیے اللہ کے علاوہ ہر اس کے وعدہ سے بچنا چاہیے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم، بس وہ کہیں گے اے اللہ میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں اور سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا دوزخ کا لشکر نکال، یعنی دوزخ کے لوگوں کو نکال، وہ پوچھیں گے کتنے لوگوں کو نکالوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999، بس اس وقت تمہارے خوف کے بچہ بوڑھا ہو جائے گا، یہ وہ دن ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ 1000 میں سے ایک جنتی ہم میں سے کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک کے مقابلے میں یاجوج ماجوج اور دوسرے کافر میں سے 1000 آدمی ہوں گے، یعنی اور لوگوں کی تعداد بھی کافروں کی یاجوج ماجوج کی اتنی تعداد ہوگی کہ وہ ہزاروں کے تعداد میں، تم ایک ہوگے تو وہ 1000 ہوں گے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ ولا یضلنہم ولا یمنیہم، اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور یقیناً انہیں ضرور آرزویں دلاؤں گا، یعنی وہ انہیں ضرور آرزویں بھی دلائے گا، گمراہ تو کر ہی رہا ہے، اپنے جو اہل بلدیوں سے گناہ کر رہا ہے، تب اپنی عبادت کروا رہا ہے، نمازیں چھڑوا رہا ہے، الٹے الٹے کام کروا ہے، اور ان کو پھر آرزویں بھی دلاتا ہے، کیا امید کے چراغ بھی روشن کروں گا، بہت یہ بڑی آرزویں دلاتا ہے، بڑا جی بہت زبردست تیرا کیریئر ہے، لگے رہو اسی کام میں، بالکل اچھے کما رہے ہو، بہت زیادہ فائدہ ہے، جائز ہے کہ نہیں، یہ خیر ہے،
اللہ بخش دے گا، یہ بھی دلانا ہوتا ہے کہ اللہ بخش دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، تم تو اللہ کے پیارے ہو، رسول کے امتی ہو، اللہ کے پیارے رسول ہیں، تم تو امتی ہو، تمہیں تو بخشے جا، جنت ہی تمہارے لیے بنی ہے۔ یہ سارے جو کام ہیں یہ اس کی آرزو، اس نے ہمیں یہ دلاسے دیے ہوئے، جتنے غلط کام ہو رہے تھے دل مطمئن ہو رہا ہے، وہ شیطان کے کام، شیطان ہمیں آرزو دلا رہا ہے، ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں جی، ہمیں یہ بھی ایک آرزو دلائی ہوئی کہ جی ہم نے جس کچھ لوگ کہ جی فلاں بزرگ کا آپ نے بس ہاتھ پکڑ لیں اور اس کا اتنا زور چلتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے آپ کو بخشوا دے گا، یہ بہت بڑا شیطان کا فراڈ ہے کہ کوئی کسی اللہ کے سامنے کسی کا کوئی زور نہیں۔ تو یہ سارے جو چکر ہیں ان سے بچنا چاہیے، آرزویں یہ جو بہت امیدیں دلاتا ہے، جو کام میں غلط کام بھی ہو رہا ہے، رشوتیں لے رہے ہیں، کوئی بات نہیں اللہ معاف کرے، ساری دنیا لے رہی ہے، کیا ہوگا، یہ سب یہ خطرناک کام۔ اور پھر یہ کیا کرا ہے، پھر میں انہیں حکم دوں گا تو بتکن اذان العام کہ وہ اپنے مویشیوں کے ان کے کان چیریں گے۔ ہوتا یہ تھا کہ عرب کے اس زمانے میں کسی دیوی کے نام پہ کسی جانور کو چھوڑ دیتے تھے، پھر اس کے کان کو چیر دیا کرتے تھے، کان یعنی چیر دیتے تھے، پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ نہ کوئی سواری کرتا، نہ اس کو کوئی چھیڑتا، نہ اس کو جہاں سے مرضی وہ کھاتا، نہ اس کو کوئی بوجھ اٹھایا جاتا، نہ اسے پانی دلایا جاتا، اس کو کوئی کام نہیں، اس کو چھوڑ دیتے دیوی کے نام پہ، اور اس کی نشانی یہ تھی کہ اس کے کان چیر دیے جاتے تھے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ لِيُغَيِّرَنَّ اللَّهَ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، یعنی اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کی شکل و صورت بدل دیں گے، ان کے حرام اور حلال کے احکام بھی بدل دیں گے، اور ویسے بھی اس کی شکل میں آپ دیکھیں مرد جو عورتوں کی شکل بنا رہے ہیں اور عورتیں جو مردوں کی شکل بنا رہی ہیں، لباس میں بھی وہی حساب ہو رہا ہے، اور وہ کام جو مردوں کے کرنے کے عورتیں کر رہی ہیں، عورتیں کام کرنے کے مرد کر رہے ہیں، یہ ساری اللہ کے کام کی تخلیق میں تبدیلی کو شمول ہو جاتی ہے کہ مرد جو ہے وہ داڑھی منڈواتے جا رہے ہیں، عورتیں اور باہر نکلے جا رہے ہیں، کام کریں ان کو کرنے کے لیے وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ من یتخذ الشیطان ولیہ من دون اللہ، وہ جس نے شیطان کو بنایا دوست اللہ کو چھوڑ کر تو وہ یقیناً وہ بہت بڑے خسارے میں ہے، وہ خسارہ کھلا خسارہ میں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پھر وہ تمہیں وہ انہیں وعدے کرتا اور ان کو جھوٹی آرزویں بھی تسلیاں بھی دیتا ہے، تسلیاں بھی دے رہا ہے کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اولئک یعدہم، وہ پر اللہ کہتے ہیں کہ وما یعدہم شیطان اللہ، اور شیطان کا وعدہ جب وہ تو جھوٹا ہے، وہ فریب ہے، اور شیطان خود کہے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن سورہ ابراہیم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو شیطان خود کو شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہنا مان لیا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا، یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ شیطان اس دن بالکل انکار صاف کہہ دے گا کہ میں نے جو وعدے کیے جھوٹے وعدے کیے اور مجھے الزام نہ دو، میں تو تمہیں دعوت دی تم خود چلے آئے، تمہاری خود کی نیت تم خود لالچ میں آئے جس طرح بھی آئے، تو یہ سارے وعدے اس کے، یہ شیطان کے وعدے سب جھوٹے ہیں، اور پھر وہ اولئک مأواہم جہنم، اور شیطان یہ ان کے لیے سب کے لیے جہنم ہے، ولا یجدون عنہا، اور سے نکلنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل بنائی تو اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو اس سے نکلا ہوا تھا، اس کے بعد مربع شکل کے درمیان خط کے اس حصے میں جو مربع کے اندر تھا کئی چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچے اور فرمایا یہ انسان ہے، یعنی مربع انسان ہے، اور یہ اس کی موت ہے اس کو گھیرے ہوئے، جو مربع کی دیواریں ہیں یہ اس کی موت ہے جو گھیرے ہوئے، اور یہ باہر نکلا ہوا خط اس کی آرزو ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطوط مصائب ہیں، بس اگر وہ ایک سے بچ نکلتا ہے تو دوسرے میں پھنس جاتا ہے، اور دوسرے سے نکلتا ہے تیسرے میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ اس کے مصائب ہے جو دنیا میں اٹھاتا ہے۔ اگر آگے ہم پڑھیں گے کہ مصائب سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ والذین آمنوا، اب ان کی بات ہو رہی تھی جو پہلے جو مشرکین تھے یا جو برے کام کرے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کر جو وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیے ضرور ہم داخل کریں گے انہیں جنات میں، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
یہ دو خوشخبریاں ہیں، ایک تو ایسے جنات کی جو جن کے نیچے نہریں بہتی، اور دوسری یہ خوشخبری خالد ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں دنیا تو ابدی نہیں تھی، یہ تو فانی زندگی ہے، کتنے دن رہیں گے کوئی پتہ نہیں، کل ہوں گے کوئی پتہ نہیں، 10 سال بعد تو بہت سے لوگ نہیں ہوں گے۔ اس میں یہ دو خوشخبریاں، ایک جنت کی باغات کی، دوسری ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ یہ اب اللہ تعالیٰ مشرکین کے بعد رحمان کی بات کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کے وعدہ، اللہ سے سچا کون ہوگا اپنی بات میں؟ تو یہ اللہ سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبہ دیتے جمعے کا دن کا، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جن کو دین میں نیا ایجاد کیا گیا، اور وہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ یعنی دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ڈال دینا، اس کو کہنا کہ یہ ثواب کا کام ہے، ایک نئی چیز نکال، یہ بدعت، اور یہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور وہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے بچائے اور بدعات سے بچائے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں اللہ ایسا ابانی ولا ابانی اہل کتاب، نہ تمہارے آرزوں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کے آرزوں پر، یعنی یہ کی مرضی ہے کہ جس کو تم چاہو، تم جس کو مرضی، تمہاری مرضی پہ منحصر ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، تو کسی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہماری آرزویں کچھ اور ہیں، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم چاہیں وہی ہو جائے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے برا کام کیا اس کو بدلہ ضرور دیں گے، جس نے برائی کی ہے اس کا بدلہ اس کے پاس ضرور دیں گے۔ تو اہل کتاب خوشخبری مبتلا، جیسے ہم پڑھا نا، کہ وہ کہتے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کو بیٹے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی، اگر دوزخ میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے چلے جائیں گے، یہ ان کی آرزویں تھیں۔ اس طرح قالوا لا يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، اور ہم جنت میں داخل ہوگا ہی وہ جو یہودی یا نصارہ ہوگا، تل کمانی، یہ ان کے آرزو ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی آیت کہ تو دلیل لاؤ کہ تم سچے ہو۔ خوش اور خام خالیں یہ سزا کو دفع نہیں کر سکتی، سزا ضرور ملے گی، خواہ دنیا میں ملے یا آخرت میں، یا توبہ کے ایک ذریعہ ہے کہ اگر کوئی برا کام کر لیا تو اس پہ توبہ کر لے، توبہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ورنہ تو یہ کہ وہ یہ عمل سوء جزا بھی کہ اس کو ضرور سزا ملے گی۔ جب آیت سنی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے۔ سید ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں یہ آیت میں یہ عمل سوء یزی بھی، جب کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، نازل سے مسلمان شدید پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی اور استقامت اختیار کرو، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو ٹھوکر بھی لگتی ہے یا کانٹا چبھتا ہے تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ پھر عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے آیت پڑھی میں یعمل سوءا یجزی بہ، تو اس نے کہا اگر ہم ہر برے عمل کی جو ہم نے کیا ضرور سزا ملے گی تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی تو آپ نے فرمایا ہاں، مومن کو اس کی مصیبت کی صورت میں جو اس کے جسم کو پہنچے، جو اس کے لیے تکلیف ہو، وہ اس کے برے عملوں کی سزا مل جاتی ہے، یعنی یہی اس کا برا عمل ہے۔ ایک تو جو نیک کام کرتے ہیں وہ اس کو مٹا دیتی ہے، اور سب سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ اگر آپ توبہ کر لی تو وہ اس کو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور پھر جو ہمیں چھوٹی بڑی تکلیف ہوتی ہیں، کوئی بات پسند نہیں آئی، وہ بھی اچھی نہیں لگی، اور کوئی چھوٹی تکلیف بھی اللہ کا سنا، جب کانٹا بھی چبھا تو وہ بھی اس برائی کا جو اس سے ہوئی ہے اس کی سزا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں پہ اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ اور پھر کوئی نہیں پائے گا اس کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی اپنے لیے، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، ایک اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے جس کا اگر تم مانگو گے اس سے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت مانگ لے گا، اب سے معافی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا لیں گے۔ اور پھر نے کہا جس نے بھی عمل کیا، نیک عمل کیا، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت، مگر شرط یہ ہے وہ ہوا مومن، وہ مومن ہو، یہ بھی مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ مومن کے علاوہ کوئی اور ہے تو اگر اس نے عمل صالح کر رہا ہے دنیا میں، کافر بھی عمل صالح تو بہت کر رہے ہیں، مگر ان کو کیا ہوگا، ان کو یہیں پہ ان کو جزا یہیں پہ دے دی جاتی ہے۔ جو اچھے کام کر رہے ہیں، جو چیریٹی کر رہے ہیں، ان کو یہاں پہ بڑا نام ہے، بہت کمایا نام کا انہوں نے، کسی کو کوئی نوبل انعام ملتا ہے، کسی کو کچھ مل رہا ہے، سب کو دیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مال و دولت بھی خوب دے رہا ہے۔
مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. آخرت میں حصہ اسی کا یہ شرط ہے ہوا مومن اور ہو وہ مومن تو پھر اس کو اولئک یدخلون الجنت جنت میں داخل ہوگا ولا یظلمون نقیرا تو اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا تل برابر بھی یا گٹھلی میں جو ایک چھوٹا چھوٹا اس کے برابر بھی اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ اسے ضرور بضرور ملے گا. جنت میں داخل ہونے کے لیے نیک اعمال لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا گا آمنا آمنا کے ساتھ یہ ضروری ہے یعمل من الصالحات صالح عمل کرنے بھی ضروری ہے. ایمان کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عمل صالح بھی کرے. صرف ایمان نہیں کہ جی میں ایمان لیا اور پھر بخشا گیا ایسا نہیں ہے. عمل صالح ضروری ہے یعنی عمل بھی کر کے دکھائے صرف زبان سے نہیں جب اپنے منہ سے اپنے عمل سے اپنے عادت سے عمل کرے گا اور اللہ کو قبول اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے تو پھر وہ انشاءاللہ جنت میں داخل اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہمیں انہیں لوگوں میں شامل کریں جنہیں جنت میں داخل کریں. اور پھر یہ اور اس سے بہتر کون ہوگا اس سے اچھا کون ہے دین کے معاملے میں جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے لیے جسے سر تسلیم کر دی. اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کر دیا کہ نمونہ ہے انسان کے لیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیے محسن بن جائے یعنی اتنا عمل کرے نیک عمل کرے کہ آخر محسن کے درجے پہنچ جائے. اور پھر وہ محسن و تبع ملت ابراہیم اور جو جس نے پیروی کی ابراہیم کے دین کی یا ابراہیم کے یعنی ہم پیروی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھی کہا کہ ابراہیم کے دین کی پیروی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی پیروی کی تو ہم ان کی پیروی کی تو ہم بھی ابراہیم کی ہی ملت ابراہیم کی ہی پیروی کیے جا رہے ہیں کہ کیونکہ دیکھا پڑے آل عمران میں پڑھنا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقین وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی اس نبی کی جنہوں نے اس کی پیروی یعنی ابراہیم کی پیروی کی اور یہ نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے واللہ ولی المؤمنین اور اللہ مومنوں کا دوست ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ہم ہی لوگ تھے. ہم بھی اصل میں اتباع کر رہے ہیں ملت ابراہیم کی حنیفہ جو یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا. واتخذ اللہ اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خلیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا لوگوں اگر میں نے اہل زمین میں کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا لیکن تمہارے صاحب تو اللہ کے خلیل ہیں یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی خلیل بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل بنایا. سیدنا جندب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم کو خلیل بنایا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے خلیل بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل کا دلی دوست یعنی وہ دوست جس سے کوئی راز و نیاز کی باتیں بھی کی جائیں وہ خلیل ہوتا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیفہ اور پھر اللہ کہتا ہے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ ہے زمینوں اور آسمانوں میں اللہ ہی کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اس سب کو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے یعنی اللہ کے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا اس کا اللہ ہے. یہ کہ یار یہ تو اللہ کا فضل ہے یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اپنے خاص بندوں کو اپنے خلیل قرار دے کر ان کی عزت افزائی فرمائی. یہ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی خلیل کی یا کسی کی ضرورت ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو دینے کو مقام دیا کہ ابراہیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا خلیل بنایا. تو اللہ کے لیے ہر چیز اللہ ہی کے لیے جو آسمان زمین میں ہے اور اللہ نے ہر چیز کا وہ احاطہ کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دین کو صحیح سمجھ کے عطا فرمائے اس پہ عمل کرنے کی عمل صالح کرنے کی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرما لے اور ہمیں ان لوگوں میں داخل کر دیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے جن کو ہمیشہ وہاں رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ ہمیں جہنم سے بچائے آگ سے بچائے اور ان لوگوں میں داخل کر دے تو انہوں نے انعام کیا اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی آج کا کچھ سبق کا سوال ہے تو بتائیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.